عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر اس حدیث عمار کو لے کر بہت زیادہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ 2812 دیگر باطل مذاہب کی طرح تبرہ کرتے ہوئے بوتلوں کے اوپر بھی اس حدیث کا نمبر لکھ کر فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ہائے 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 صدقے جاواں۔ اب یہ کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں کھائی بار، اس کا مطلب کیا؟ یہ حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے متعلق فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلاؤ گے۔ کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ تو اب ان کا تبرہ حضرت بیر معاویہ پر ہے اور ان کی طرف سے آنے والوں پر ہے۔ پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی، صلح حسن ہانٹ کرے گی، اور اس سے وہ ثابت کرتے کہ تو باغی گروہ تھا، وہ کہتے یہ ثابت ہوا۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ بلکہ ایک تو اس لیول تک گیا، اس نے کہا جی باغی کا مطلب تو ہے طلبگار، ٹھیک ہے تہاڈا علاج یہی ہے، تسی یہی کرو، تہاڈے نال بھی یہی ہوندی ہے اور تسی اگے یہی کرو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہمارے نزدیک حق پر حضرت علی تھے اور حضرت بیر معاویہ ان کے گروہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن وہ ثابت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنمی بھی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث پہلے اور بیان کرتا ہوں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے پاس ممبر پر بٹھایا اور فرمایا ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کہتے ہیں جی صلح حسن ہوگی تھی سرکار، صلح حسن کے بعد لعن اللہ ابا التراب والی حدیث ہے، یہ حضرت معاویہ کے دور کی کم از کم بات ہے یا ان کے بعد کی ہے؟ کیونکہ اس میں ہے آل مروان میں سے ایک شخص گورنر بنا، تو یزید کا دور بھی ہو سکتا ہے، مروان بن حکم کا بھی دور ہو سکتا ہے۔ حضرت علی یا حسن ابن علی کے دور میں مدینے کا گورنر آل مروان میں سے نہیں تھا۔ کہتے ہیں جی صلح حسن نے ہر چیز کو ختم کر دیا، صلح حسن کے بعد ہی تو کام ڈال رہے ہیں یہ لوگ۔ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن ختم ہو چکی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ ختم ہو گئی تھی، اور کربلا نے تو قیامت تک کے لیے مور لگا دی کہ صلح حسن ختم ہو چکی، کیونکہ صلح کی شرائط کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا۔ کہتے ہیں شرائط کہاں لکھی ہوئی ہے؟ شرائط کا انکار کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کے ائمہ شروع سے لکھتے آئے ہیں، اور صلح ہوتی ہی شرائط کے اوپر ہے، بغیر شرائط کے صلح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پوسٹ حضرت حسن نے چھوڑی تھی، حضرت معاویہ نے نہیں چھوڑی تھی، وہ تو گورنر تھے، اور وہ بخاری میں ایک تفصیل سے ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ اب وہ دو بڑے گروہ کون سے تھے؟ پوری تاریخ اسلامی، پوری محدثین کی جماعت اس بات پر اتفاق کرتی ہے وہ حضرت علی اور حضرت بیر معاویہ کا گروہ تھا۔ اور یہ ایسے ملعون ہیں، ان پہ لعنت ہے، یہ کبھی بھی اہل بیت کا دفاع کر ہی نہیں سکتے۔ جب سرکار کی زبان اقدس سے ان کو مسلمان کہا گیا ہے تو کوئی دوسرا ان کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کون یہ کہہ سکتا ہے یار؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ارشادات اس مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا جی کہ وہ جو آپ کی طرف سے لڑنے آئے تھے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتولین بھی جنتی ہیں، ہمارے مقتولین بھی جنتی ہیں۔ امام مولا علی رضی اللہ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا، سب کا اکٹھا جنازہ پڑھایا۔ اب یہ مولا علی کا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ نا مفتی صاحب نا، تو پھر ٹھیک دیکھ لینا، حضرت علی نے بھی تو ان کو کوئی نہیں معاف کیا نا، حضرت عائشہ کو تو معاف کیا ہے، اور 50 عورتوں کے ساتھ، اور ساتھ ان کا اپنا بھائی محمد بن ابی بکر جس کی پرورش مولا علی نے کی تھی وہ ساتھ بھجوایا ہے، اور حضور کی وصیت پہ عمل کیا ہے کہ جب وہ ایسا کرے گی اس کے گھر تک اسے پہنچا دینا۔ تو امیر شام کو تو معاف کوئی نہیں کیا نا، بلکہ کہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور قیامت والے دن معاملہ جو ہے وہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا۔ تو حضرت علی نے اسے ڈیلے کر دیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے، تو حضرت علی نے معاف بھی کوئی نہ کیا، الٹا قنوت نازلہ پڑی ہے، اللہم علیک بمعاویۃ وشیعہ۔ تو اسی لیے ہم بنو امیہ سے تو ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ بنو امیہ سے مراد جو حضرت علی کے مخالفین ہیں، بنو امیہ میں کئی لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھی بھی تھے، ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کو تو ہم احترام سے رضی اللہ عنہ، تو خیر ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو تو ہم شیعان علی میں سے مانتے ہیں۔